شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہابیل اور قابیل کے واقعہ کو چند آیتوں میں اس طرح بیان فرمایا ہے، جس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو آدم کے دونوں لڑکوں کا صحیح حال سنا دو، جبکہ دونوں قربانی لے گئے، ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ ہابیل نے کہا، خدا پرہیزگاروں کی قربانی قبول کرتا ہے، اگر تو اے قابیل اپنا ہاتھ میرے قتل کے ارادہ سے میری جانب بڑھائے گا تو بڑھا، لیکن میں تو اپنا ہاتھ تیری طرف اس ارادہ سے نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کر دوں۔ بے شک میں اپنے خالق سے ڈرتا ہوں جو کہ عالموں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے اور میرے گناہ کے ساتھ خدا کی طرف واپس ہو، پھر تم اصحاب جہنم سے ہوگا اور یہی ظالموں کی جزا ہے۔ دوستو، روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ہابیل بھیڑ بکریاں پالے ہوئے تھے، لہٰذا ہابیل نے ایک نہایت ہی عمدہ دمبا اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی کے لیے پیش کیا، اور دوسری طرف قابیل جو کہ زراعت کا کام کرتا تھا اور کسان تھا، اس لیے اپنے گلے میں گیا اور گندم کے خوشوں میں سے ایک گچھا لے آیا جو وہاں پر بیکار پڑا تھا، جس کو جانور بھی نہیں کھاتے تھے۔ قابیل کی غرض نہ رضائے خدا تھی اور نہ خوشنودی والد، جبکہ ہابیل علیہ السلام کی غرض خدا کی رضا اور والد کی خوشنودی تھی۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں فرزندوں نے خدا کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک اپنے دمبوں میں سے سب سے بہتر دمبا لے گیا اور دوسرا گندم کے خوشہ کا ایک خراب دستہ لے گیا، تو حضرت ہابیل علیہ السلام کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کو غصہ آیا، اس نے ہابیل سے کہا، خدا کی قسم تجھ کو ضرور مار ڈالوں گا۔ ہابیل نے کہا کہ خدا پرہیزگاروں کے عمل قبول کرتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالنے کا ارادہ کر لیا، مگر یہ نہیں جانتا تھا کہ کیسے مارنا چاہیے یا کس طرح ماروں، یہاں تک کہ ابلیس لعین آیا اور اس کو تعلیم دی کہ اس کے سر کو دو پتھروں کے درمیان رکھ کر کچل دو۔ جب قابیل نے حضرت ہابیل علیہ السلام کو مار ڈالا تو اب یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا کرے، تو دو کوے آئے اور ایک نے دوسرے سے لڑنا شروع کیا اور ایک نے دوسرے کو مار ڈالا۔ پھر زندہ کوے نے اپنے پنجوں سے گڑھا کھودا اور اس مردہ کوے کو دفن کر دیا۔ یہ دیکھ کر قابیل نے بھی اسی طرح ہابیل کو دفن کر دیا، اور مردوں کو دفن کرنے کی یہ سنت اسی وقت جاری ہوئی اور اب تک جاری ہے۔ پھر قابیل اپنے والد کی خدمت میں واپس آیا۔ آدم علیہ السلام نے اس کے ساتھ ہابیل کو نہ دیکھا تو پوچھا کہ میرے فرزند کو تو نے کہاں چھوڑا؟ قابیل نے کہا، تم نے مجھے اس کی نگہ بانی کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھ گئے اور فرمایا کہ میرے ساتھ اس مقام تک چلو جہاں تم دونوں قربانی لے گئے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ ہابیل مار ڈالے گئے، تو آپ نے اس زمین پر لعنت کی جس نے خون ہابیل کو جذب کر لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ قابیل پر بھی لعنت کرے، اور آسمان سے اس کو آواز آئی کہ تو ملعون ہوا، چونکہ آدم علیہ السلام نے زمین پر لعنت کی اس لیے کہ خون ہابیل کو پی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر کسی کے خون کو زمین نے قبول نہیں کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں سے واپس ہوئے اور 40 شب و روز ہابیل پر روتے رہے۔ جب ان کا غم زیادہ ہوا تو اپنے حال کی خدا سے شکایت کی۔ خدا نے ان کو وحی کی کہ میں تم کو ایک فرزند عنایت کروں گا جو ہابیل کا قائم مقام ہوگا۔ غرض کے بی بی حوا علیہ السلام سے ایک فرزند پاکیزہ و مبارک پیدا ہوا، وہ 8 روز کا ہوا، تو خدا نے وحی کی کہ اے آدم، یہ فرزند تمہارے لیے میری ایک بخشش ہے، اس کا نام ہبت اللہ رکھو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا نام ہبت اللہ رکھا۔ ہبت اللہ یعنی حضرت شیس علیہ السلام۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ میں جتنے بھی جانور تھے، وحشی درندے، یہ جو بھی خدا نے جتنے بھی جانور خلق فرمائے تھے، سب مل کر رہتے تھے، لیکن جب فرزند آدم نے اپنے بھائی کو قتل کیا تو ایک نے دوسرے سے نفرت کی اور خائف ہو کر ہر حیوان اپنی شکل و نوع کے ساتھ علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ تو دوستو، یہ تھا ہابیل اور قابیل کا واقعہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔